کسی سے نہیں بن پڑتی تھی نا. میں نے کہا بڑے سے بڑا دشمن کہاں کے پھنستا تھا بھائی. میدان میں تو مقابلے کا کوئی جوڑ تھا نہیں, تو کبھی علم میں بھی اگر جوڑ پڑ جاتا. روم سے ایک بڑا سوال آ گیا, جب جواب نہیں بنانا تو خط دے کے ایلچی کو بھیج دیا. بس آخری 2 جملے سن لیجیے. خط دے کے ایلچی کو بھیج دیا کوفہ, جاؤ جا کے جواب لاؤ. مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے, ایلچی آیا, کہا یا علی آپ کی رعایا میں سے ہوں. کہا ویسے تو ساری کائنات میری رعایا میں سے ہے, لیکن تو شام سے آیا ہے. لیکن تو شام سے آیا ہے. اچھا, کہا یاری ایک سوال لے کے آیا ہوں. کہا اچھا وہی جو روم سے بھیجا گیا امیر شام کے پاس, اور اس نے تجھے لکھ کے دیا کہ مجھ سے پوچھ, اس سے جا کے کہنا کہ اگر وہ خط لکھ کے مجھ سے پوچھ بھی لیتا تو میں جواب دیتا, کیونکہ عالم بخیل نہیں ہوتا. خدا کی قسم اس ایک جملے کے لیے مجلس چاہیے, لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. عالم بخیل نہیں ہوتا. اچھا میں اس وقت تھوڑا سا مصروف ہوں, تو ایسا کر وہ دروازے پہ میرا بیٹا بیٹھا ہے, اس سے جواب لے. دل ہی دل میں سوچا, کہاں بڑا اچھا ٹالا علی نے, جواب نہیں دینا تھا. بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے, لاجواب ہو گئے. بچے کے پاس بھیج رہے ہیں مجھے, بچے کے پاس. اب جب آئے نا, حسن و حسین دونوں بیٹھے تھے, آ کے پاس بیٹھا. ابھی جناب حسن نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا, اس نے کچھ بولا نہیں کہ جناب حسن نے کہا خاموش کیوں ہے, پوچھ لے جو پوچھنا چاہتا ہے. اس کلام پر اس نے سوال کیا, مولا نے جواب دیا, وہ پھر خاموش ہو گیا. مولا نے جناب حسن نے کہا اگر ہمت نہیں ہوتی سوال پوچھنے کی تو جواب سے پہلے تیرا سوال بھی میں ہی بتا دوں. میں ہی بتا دوں. اچھا 4 سوال پوچھے, وقت نہیں ہے, میں آخری جو سب سے بڑا تھا بس وہ بتا رہا ہوں. آخری سوال. کہا مولا کائنات میں 10 وزنی ترین چیزیں کون سی ہیں؟ وزنی ترین. کہا ہاں لکھ. کائنات میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری اور سب سے سخت چیز ہے پتھر. پتھر سے بھاری ہے لوہا, کیونکہ پتھر کو توڑے. لوہے سے بھاری پانی, کیونکہ اس لوہے سے بھاری آگ, کیونکہ اس لوہے کو پگھلا دے. اس آگ سے بھاری ہے پانی, کیونکہ اس آگ کو بجھا دے. اس پانی پہ بھاری ہے بادل, کیونکہ اس پانی کو لیے ہوئے پھرے. اس بادل پہ بھاری ہے ہوا, کیونکہ وہ اس بادل کو اپنے ساتھ لے کے پھرے. اس ہوا پہ بھاری, اس ہوا پہ عظمت رکھتا ہے وہ فرشتہ جس کے حکم سے وہ ہوا چلتی ہے. اس فرشتے پہ عظمت رکھتا ہے ملک الموت, جو اس فرشتے کو بھی ایک دن موت دے گا. اور ملک الموت پہ وزنی اور بھاری ہے موت, جو خود ایک دن ملک الموت کو بجائے گی. اور سن, موت ہے خدا کا عمل, اور یاد رکھنا کائنات میں سب پہ بھاری ہم ہے, کیونکہ ہم ہے آپ کے امام حسن. بس ابھی وقت نہیں ہے, ورنہ کچھ اور گفتگو ہوتی. بتوفیق محمد وآل محمد انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو مزید گفتگو ہوگی. کم از کم 6 دفعہ زہر دیا گیا. بس صرف 2 جملے ہدیہ کرنا ہے. کم از کم, زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں نہیں پڑھ رہا. کم از کم 6 دفعہ زہر دیا گیا. اور معمول تھا کہ مولا کا جب بھی زہر ملتا اپنے نانا کے روزے پہ چلے جاتے. نانا دن کو روزہ ہوتا, رات کو قیام ہوتا. اس دن بھی آپ کا امام روزے سے تھا. ایک بار گھر آئے تو 14 گھنٹے اشس خدا رحمت کرے اس میں افطاری کا سامان لے کر آئی.
ایک بار مشروب آگے بڑھایا، کہا مولا لیجئے مشروب، ایک بار بلا تشبیہ مولا نے ہاتھ میں جام لیا اور جودہ کی طرف دیکھ کے کہا جودہ میرا قاسم ابھی کچھ چھوٹا نہیں ہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہا مولا آپ بڑے اچھے امام ہیں، بس ایک بار اس پیالے کو مولا نے اپنے منہ سے لگایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک گھونٹ بھرا، ابھی وہ گھونٹ مولا کے حلق سے اترا نہیں تھا، ایک بار آواز آئی ان اللہ وہ جام مولا نے واپس کیا، ایک بار اس جام کو واپس کرنا تھا، بس اس گھونٹ کو بھرا، جہاں جہاں سے وہ گھونٹ گزرتا گیا وہ زہر اپنا کام کرتا گیا، مولا کا سینہ پھٹ گیا، ارے جگر کے ٹکڑے ہوتے گئے، ایک بار جودہ نے وہ پیالہ زمین پر اونڈ دیا۔ آپ سنو گے مومنین، سنو گے آزادار، سنو گے، بس ایک جملہ لے لو، جودہ نے وہ پیالہ زمین پر اونڈ دیا، جانتے ہو وہ زہر کتنا تیز تھا، اس پیالے کا زمین پر گرانا تھا، جہاں جہاں سے وہ زہر گزرا زمین پھٹنے لگی۔ امام نے بے ساتھ لگا جودہ تو نے بڑا جرم کیا، جودہ نے کہا مولا، تو امام نے کہا جودہ ارے زمین پہ حشرات لگنے لگے خیال رکھنے والا، ایک بار امام اٹھے حسب معمول اپنے ماما کے روزے پہ آئے، ایک بار تعبیر قبر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا جیسے ایک بچہ لپیٹتا ہے، اور ایک عجیب سوال کیا، سنو گے ایک عجیب سوال کیا، کہا نانا صرف ایک سوال لے کر آیا ہوں نانا، بس یہ آخری سلام ہے نانا، مجھے اتنا بتا دو کہ اگر حسین میرا جنازہ لے کر آئے تو کیا تھوڑی سی جگہ مل جائے گی؟ اتنا کہنا تھا، قبر میں آواز آئی حسین بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر مسلمان تیرا جنازہ آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ایک نانا کے قبر سے جدا ہوئے، اپنی ماں کی قبر کی طرف چلے، جانتے ہو کیسے چلے ہیں؟ جانتے ہو کیسے چلے ہیں؟ سن سکو گے؟ ارے اتنی خون کی الٹیاں آئی ہے آپ کے امام کو اس زہر کے بعد کہ نانا کے روزے پہ چل کے آئے تھے، جب ماں کے روزے پہ گئے تو اس طرح جیسے اچھالے اکبر کے لاشے پہ جیسے اکبر کے لاشے کہیں ایسا نہ ہو، بس دو تم نے سن لو، کہیں ایسا نہ ہو تیر چلے، بس آپ کا مولا اس دنیا سے پردہ کر گیا، ارے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، کفن کے بند باندھ کے جب ایک بار جنازہ پھر سے نگاہ ہوا ہے نا، آپ جانتے آگے جناب حسین جنازہ لے کے چلے، سب سے پیچھے جو اس جنازے کے چلے ہیں وہ آپ کے مولا ایک بار ذرا رک جا، عباس رکے جنہوں نے اپنے بھائی کا جنازہ تیرے حوالے بھائی کا جنازہ تیرے حوالے ذرا خیال رکھنا، ایک بار حسن کے جنازے کو لے کے رسول کے قبر کی طرف چلے، جنازے کو روکا گیا، ارے نہیں جانے دیں گے، کس سے پوچھ کے آتے ہو؟ حسین نے کہا ارے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ارے نانا بھی ہمارا، جنازہ بھی ہمارا، جاگیر بھی ہماری، پوچھنا کیوں؟ جب انکار ہوا ساتھ
ایمان کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کے اثر سے اٹھا کوئی جنازہ
جنازہ ہے نہیں تیر چلاؤ قبر کا جنازہ ہے نہیں تیر چلاؤ بے شک نہ کبھی لوٹ کے گیا ٹکڑوں میں گرم جنازہ ہے نہیں تیر چلاؤ بن میں گریں گے بن جاؤ حسنین کے غم میں دو حسنین کے غم میں دو آنسو باؤ قبر کا جنازہ ہے نہیں چلاؤ بازارا سے آئے باتیں بازارا سے بکیا نہ چھڑاؤ جنازہ چلاؤ جنازہ نہیں چلاؤ